السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اب اپنی منفرد پہچان، ثقافت اور ترقی کے سفر میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ ملک دنیا کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی، جفاکش اور مہمان نواز ہیں۔ اس ملک کو دریاؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں لڑکیاں رات کو بازاروں میں نکلنا کیوں پسند کرتی ہیں؟ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش، جسے سرکاری طور پر عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، جنوبی ایشیا کا ایک خوبصورت ملک ہے۔ یہ ملک خلیج بنگال کے کنارے پر واقع ہے اور دنیا کے سب سے سرسبز اور شاداب ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے قدرتی جزائر، ذخائر، دریا اور آبی گزرگاہیں اسے جغرافیائی لحاظ سے منفرد بناتی ہیں۔ یہاں گنگا، برہم پتر اور میگنا جیسے دریا بھی موجود ہیں جو ملک بھر میں بہتے ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 46,148 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 22واں بڑا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں بھارت اور میانمار سے ملتی ہیں جبکہ جنوب میں خلیج بنگال ہے۔ ملک کا 46% رقبہ پانی پر مشتمل ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی آبادی تقریباً 17 کروڑ ہے اور یہ دنیا کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہاں فی مربع کلومیٹر 3200 افراد رہتے ہیں جو اسے دنیا کے گنجان آباد ممالک میں شامل کرتا ہے۔ اس کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے جو نہ صرف سب سے بڑا شہر ہے بلکہ دنیا کا 9واں بڑا اور 7واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ یہاں فی مربع کلومیٹر 38,000 لوگ رہتے ہیں۔ اسے سیاحوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جہاں موٹی جھیل کا اسکائی لین، احسن منزل، لال باغ قلعہ اور ڈھاکہ یونیورسٹی جیسے مقامات قابل دید ہیں۔ دوسری بڑی بندرگاہیں شہر چٹاگانگ جو اپنی بندرگاہ، چمکتی روشنیاں اور کاروباری اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ رکشوں والا شہر ہے۔ یہاں روزانہ 5 لاکھ سے زائد رکشے سڑکوں پر رواں ہوتے ہیں۔ یہ صرف آمد و رفت کا ذریعہ نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے روزگار اور بنگلہ دیشی ثقافت کی رنگین عکاسی بھی کرتا ہے۔ ان موجود دلکش اعزاز سے بنے آرٹ ورک نے رکشہ آرٹ کو عالمی شہرت دی ہے جو اس ملک کی سادگی، محنت اور خوبصورتی کا نمائندہ ہے۔ ڈھاکہ میں واقع بیت المکرم بنگلہ دیش کی قومی مسجد ہے جو 1968 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد کعبہ کی طرز پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس میں بیک وقت 42,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کا ڈیزائن جدید اور روایتی اسلامی طرز پر رکھا گیا ہے۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کا مرکز ہے بلکہ اہم سیاحتی مقام بھی ہے۔ بنگلہ دیش کا قومی کھانا مچھلی ہے جو دریاؤں میں پائی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے کھائی اور پکائی جاتی ہے۔ یہ مچھلی نہ صرف ذائقے میں لذیذ ہے بلکہ بنگلہ دیشی ثقافت کا اہم حصہ بھی ہے۔ دیگر مشہور کھانوں میں کچی بریانی، آلو بھرتا، بریر، مرغی روسٹ شامل ہیں جو خاص مواقع پر تیار کیے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش ہر سال 26 مارچ کو اپنی آزادی کا دن بھرپور جوش اور جذبے سے مناتا ہے جو 1971 میں پاکستان سے آزادی کی یادگار ہے۔ بنگلہ دیش کی ثقافت رنگا رنگ اور متنوع ہے جس میں بنگالی موسیقی، رقص، ادب اور روایتی تہوار شامل ہیں۔ سب سے اہم تہوار پوئلہ بوشاک یعنی بنگالی نیا سال ہے جسے لوگ بھرپور جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ روایتی رقص، لوک موسیقی اور مقامی فنون لطیفہ کا بنگلہ دیشی ثقافت میں اہم کردار ہے۔ یہاں کی فلم انڈسٹری جسے ڈالی ووڈ کہا جاتا ہے نوجوانوں میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں خواتین تعلیم اور صحت اور مختلف پیشوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس شہر کی نائٹ لائف میں بھی خواتین کی شرکت بڑھ رہی ہے جو معاشرتی تبدیلیوں کی بھی علامت ہے۔ فیشن کے حوالے سے بنگلہ دیشی خواتین ساڑی، شلوار قمیض اور جدید ملبوسات کا استعمال کرتی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں اپنی مغربی لباس جیسے جینز، ٹاپ، شورٹ کو زیادہ اہمیت دے رہی ہیں۔ فیشن ڈیزائنر مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ جہاں تک پسند کی شادی کی بات ہے، بنگلہ دیشی لڑکیاں تعلیم یافتہ، شائستہ اور معاشی طور پر مستحکم لڑکوں کو ترجیح دیتی ہیں اور بعض اوقات غیر ملکی، خاص طور پر یورپ یا مشرق وسطیٰ میں مقیم بنگلہ دیش یا غیر ملکی لڑکوں سے شادی کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ ڈھاکہ میں فیوچر پارک جو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے 33 ایکڑ پر محیط ہے اور اس میں 500 سے زائد دکانیں، فوڈ کورٹس، سینما ہالز اور تفریحی مقامات موجود ہیں۔ یہاں مقامی اور بین الاقوامی برانڈز کی دکانیں ہیں۔ قیمتیں عموماً مناسب ہیں جو ہر طبقے کے لوگوں کے لیے موزوں ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کی راہ پر گامزن ہیں۔ حال ہی میں دونوں ممالک نے 15 سال بعد سفارتی بات چیت کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ تجارت، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت جاری ہے۔ بنگلہ دیش کو دریاؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سرزمین پر 700 سے زیادہ دریا بہتے ہیں۔ ان دریاؤں نے نہ صرف ملک کی جغرافیہ کو تشکیل دی ہے بلکہ اس کی معیشت، ثقافت
اور روزمرہ زندگی کا بھی حصہ بن چکے ہیں۔ سب سے نمایاں دریا پدما، جمنا اور میگنا ہیں جو بنگلہ دیش کے دل کی ماند ہیں۔ یہ زرخیز زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، کشتیوں کا راستہ بنتے ہیں اور مقامی ماہی گیروں کا روزگار ہے۔ بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے۔ اس وقت ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 0.53 پیسے کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان کے مقابلے میں عموماً طور پر تھوڑا سستا ملک ہے، خاص طور پر کھانے پینے اور روزمرہ کی اشیاء میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر برانڈ یا امپورٹڈ اشیاء یہاں مہنگی بھی ہو سکتی ہیں۔ آج کی چیکلش اور ذاتی مفادات کے باعث 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے قیادت سنبھالی، مگر بعد میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے دونوں حکمران قتل کر دیے گئے۔ تاہم آج بنگلہ دیش ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بنگلہ دیش میں دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگل سندربن واقع ہے، جو رویل بنگال ٹائیگر مسکن ہے۔ یہاں کی گمبوج مسجد یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے اور 15ویں صدی کی اسلامی بڑی مسجد ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تعلیم کا اچھا نظام ہے، لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ملک کا قومی کھیل کبڈی ہے، لیکن کرکٹ کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لوگ محنتی ہیں اور زندگی کا معیار بہتر بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تارکین وطن بنگلہ دیشی ہیں، خصوصاً عرب ممالک میں ملک کی 30% آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ بنگلہ دیش ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 1983 میں محمد یونس نے غریب خواتین کو روزگار دینے کے لیے گرامین بینک کی بنیاد رکھی، جس نے 2006 تک 7 ملین خواتین کو $6 ارب کے قرضے فراہم کیے، جو کامیابی سے واپس بھی کیے گئے۔ یہاں کی اوسط ماہانہ تنخواہ تقریباً 200 سے 300 امریکی ڈالر ہے، جو مقامی معیار زندگی گزارنے کے لیے مناسب ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔